جی ویلکم بیک ناظرین. مقیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے, اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی جمہوری حکومتوں میں اس طرح سیاسی برکنوں کو بتیاں بجھا کے بغیر نوٹس دیے ان پر فائرنگ نہیں کی جاتی, جی ان کے سامان کو آگ نہیں لگائی جاتی, اور نہ ہی خبر کو عوام تک پہنچنے تک یا اس پر قدغن نہیں لگائی جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہوا, کوئی میڈیا کا بڑے سے بڑا جغادری جو ہے نا آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں دے سکے گا. وہ جن کے آفیسز سامنے ہیں جہاں پہ وہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ ایگزیکٹ آپ کو رپورٹ نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ کیا ہو گیا ان کو؟ کیا ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے یا دل پہ مہر لگ گئی؟ اب مسئلہ وہی ہے کہ یا تو ہمت نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا مقتدر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سب کے گلے پر انگوٹھا رکھ دیا کہ سچ بھی باہر نہیں آ رہا, مرنے والے بھی نظر نہیں آ رہے. اسی وجہ سے آپ کے خیال میں حکومت کو وضاحت دینی پڑ گئی ہے؟ دیکھیے یہ کوئی کم بڑا ثانیہ تو نہیں ہے. دنیا بھر میں اس وقت چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خون چھپ جائے گا یا اسٹوری دب جائے گی؟ یہ ہمارا میڈیا نہیں بتائے گا تو دنیا نہیں بتائے گی؟ یہ ابھی دیکھیے گا سوال اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھیں, ہر جگہ یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ جی وہ عمران خان کی پارٹی بڑے کرب سے گزر رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 40,000 کی نفری آپ نے لگا دی ایک سیاسی اجتماع کو روکنے کے لیے, 3 ارب سے زیادہ سیکیورٹی کے اخراجات ہو گئے. اب مختلف نمبر آپ بتا رہے ہیں, لاشوں کے اوپر جو ہے باقاعدہ نمبر گیم ہو رہی ہے. ایک انسان کو بھی کوئی زخم آ جائے یا خراش آ جائے, بالکل ذمہ پوری دار انسانیت اس کے کی لیے ریاست ہوتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. وکیل صاحب آپ کا پوائنٹ آیا, میں ذرا حکومت سے بھی ان کا بھی پوائنٹ جان لوں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی برہم ہوئی ہے, جن کا آرڈر بار بار بتایا جاتا تھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کرنے کے لیے منع کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے. آج تو وہ بھی برہم ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امن بحال کرنا تھا, پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پورا جو ہے وہ شہر ہی بند کر دیا, بلکہ انہوں نے اپنا گلہ بھی کیا کہ وہ ججز سمیت وہ بھی نہیں آ سکے تھے. وہ کہتے ہیں میں اپنے ہی آرڈر میں پھنس گیا. تو سر وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ اپنا آرڈر دے کے پچھتا رہے تھے, کہ جسے انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنے ہی آرڈر میں پھنس گئے. حکومت اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا آرڈر دیا تھا, جو کہ آپ لوگوں نے ایک لاء بھی پاس کر دیا ہے کہ اجازت لیے بغیر کوئی شہر اقتدار میں نہیں کر سکتا, جلسہ جلوس نہیں کر سکتا, تو سر اس میں پھر آرڈرز کو اتنی سختی سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں آپ پھر نا وہ یہی کوشچن آ جاتا ہے کہ اتنی سختی سے. سر یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے, یہ میرے ورڈز نہیں ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے, میں وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کے کہ اس میں سختی کی کیا بات ہے کہ ہم نے اگر گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عوام کو جواب دے ہے تو وہ اس عوام کے اس شہر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ نے, مطلب ان کی زندگی جو روزمرہ کی زندگی ہے اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا. وہ اس لیے کہ ایک لشکر کشی جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جو آپ کے سامنے اس وقت سارے فوٹیجز موجود ہیں کہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیل بھی ہیں, ان کے پاس گنے بھی ہیں, ان کے پاس غلیلیں بھی ہیں. کون سی چیز تھی جس سے وہ, تو یہ تھی پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے تھے, وہ تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور دیکھیں پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہماری ہیں اور یہ شہری بھی ہمارے ہیں. اگر کوئی پرامن احتجاج, جس طرح آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی پرامن احتجاج ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں چیف کمشنر آفس, وہاں سے آپ اجازت لیتے ہیں ڈی سی سے, اور پھر اجازت لے کے آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن جب پشاور سے اور پورے ملک سے ایک ہائی کریٹ کی جاتی ہے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے, ہم اس طریقے سے آ رہے ہیں, اور رستے میں لوگوں نے دیکھا, پاکستانی عوام نے دیکھا کہ کس طریقے سے جنگ ہوتی رہی, تو دیکھیں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی کوئی دنیا کی گورنمنٹ, آپ پیرس چلے جائیں, لندن چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ایسا نہیں ہوتا
ठीक राजा साहब ठीक है, आपका इस सवाल पे तो आपका पॉइंट आ गया, बात कंप्लीट होने दें। राजा साहब इस सवाल पे आपका पॉइंट आ गया, मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, इस पे आपने बहुत डिटेल में अपना पॉइंट बता दिया। अभी कहा जा रहा है कि आज बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात, मौलाना साहब आपके उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि आपने अभी तक उनके जो 26वीं तरमीम में उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी, उन पे अभी तक प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, तो वो भी शायद कोई एहतजाज या जलसा जुलूस की वो कॉल दे सकते हैं। सर, ये बिलावल साहब को हुकूमत के बिहाफ पे भेजा गया या पीपल्स पार्टी ने खुद ही अपने बिहाफ पे भेजा बिलावल साहब को? देखिए, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये डायलॉग जारी रहते हैं, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब के और मौलाना साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किस इशू के ऊपर वो मिले हैं, ठीक है। तो ये मुलाकातें जब तक जारी रहेंगी ये इस जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मिल बैठ के तो जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालना चाहिए। और फिर पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे हम तमाम पार्टीज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे कमेटीज बनती हैं, स्पीकर साहब के पास हम बैठते हैं, हम एक दूसरे से बोल चाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जितने इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, जो ये सारे मसाइल हैं, इनका हल पार्लियामेंट है और हमें सब लोग पार्टीज को पार्लियामेंट के अंदर मिल के बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। हबीब साहब से जान लेते हैं। मियां साहब, इनको तो नहीं पता कि जी मौलाना साहब क्यों नाराज़ हैं, हालांकि आपको भी मेरे ख्याल में हम सबको पता है कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं मौलाना साहब क्यों नाराज़ हैं। राजा साहब शायद सवाल उनको बुरा लग गया तो वो चले गए हैं, लेकिन ये बिलावल साहब आज मना लेंगे मौलाना साहब को? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के तो अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, और वो उस पर जो है वो खुल्लम खुल्ला इजहार भी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की गई। और उसके बाद फिर उनको पानी के मसले पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। और इसके अलावा मौलाना साहब को अपनी जगह पर है कि जी जो हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट की थी वो भी पूरी नहीं की जा रही। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पे वो कह रहे हैं कि सदर साहब ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। बात ये होती है कि जब कोई काम निकलवाना होता है ना, पाकिस्तान के ओवरऑल माहौल की बदकिस्मती है, तो वो उस वक्त तो हम हर चीज़ मानने के लिए तैयार होते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अपना काम निकलवा लें, कल जब आएगी फिर देखी जाएगी। उस वक्त तो हम हर किस्म के मुतालबात मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा वो उस पर फिर हम डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के जो खदशात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जो बिलावल साहब हैं उनके खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये इसका एक और पहलू भी होता है, वो ये होता है कि आप अपोजिशन की सियासत को थोड़ा लेट डाउन करने के लिए जो है ना अपने इश्यूज क्रिएट करते हैं। और उस पर अभी जब ये धरना होना था या ये इख्तिजाज होना था, तो उससे पहले पीपल्स पार्टी ने एक सो कॉल्ड नाराज़गी जो है वो हुकूमत के साथ जाहिर की थी, और बिलावल साहब नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। लेकिन वो देखें कि जब धरना ख़त्म हुआ, इख्तिजाज ख़त्म हुआ, तो सारा कुछ ख़त्म भी हो गया इसके साथ ही। तो ये सारी चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें हासिल कर लें, मफादात हासिल कर लें, वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है चीज़ें सेटल्ड हों। हुकूमत की अपनी एक ख्वाहिशात होती हैं, उनकी लिमिट्स होती हैं। वो कहती हैं जी हम कम से कम इन लोगों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हक हमारा बनता है। तो ये सारे ये चपकलिश जो है ना वो चलती रहती इक़्तिदार में। लेकिन अभी खुर्रम साहब एक बात कर रहे थे, कह रहे थे जी कि हम आवाम को जवाब दें। रजा साहब, आप आवाम को जवाब दें नहीं, आप कहीं और जवाब दें। और आपने इस्लामाबाद के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं किए थे, बल्कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए जो है ना वो देखें ना, इस्लामाबाद में आके तो वो उनके इक़्तिदार को ख़तरा था ना, तो उनसे बचाव के लिए उन्होंने सारे ये इंतज़ामात किए थे। पब्लिक कहाँ, पब्लिक तो जो है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिक का ख्याल करें, शहरियों का ख्याल करें, लेकिन हुकूमत ने तो
خود ان کو بند کر دے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہربانی ہے احتجاج کرنے والوں کی کہ وہ جلد از جلد اسلام آباد میں پہنچ گئے. اگر 2-4 دن وہ اسلام آباد کے باہر پڑاؤ ڈال لیتے تو یہ تو لوگ جو ہیں وہ اندر سے اٹھ کھڑے ہونے تھے. لوگوں کو نہ کھانے پینے کی اشیاء مل رہی تھی، نہ پیٹرول مل رہا تھا، وہ تو گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے. تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قلعہ بند ہو گئے ہیں. یعنی کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ان پہ الٹی پڑ گئی. اور میرا خیال ہے کہ وہ حکومت خود چاہتی تھی کہ یہ اس طریقے سے آئیں، ہم ایسے کریں، اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا حکومت نے. تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہمیں آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے انسان کا، اور اسے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو تعلیم فراہم کرے، ہر شہری کو جو ہے صحت فراہم کرے، ہر شہری کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرے. لیکن حکومت اس میں تو ناکام ہوتی ہے، اور اس پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے حکومت کے خلاف. جس طریقے سے یہ کہتے ہیں نا کہ جی لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، حکومت کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے. تو یہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. پبلک کا سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے اقتدار کا سوچنا چاہیے. اور عوام کے جان و مال، فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی حکومت پر ہوتی ہے. جی بالکل، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور حکمران جو ہے روگردانی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دے رہے. آج اگر کوئی بندہ بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، لا قانونیت کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. اور چونکہ پاکستان کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، صرف طاقت پوچھنے والی ہے. اور طاقت جو ہے وہ آج کل اپوزیشن کو پوچھ رہی ہے، لہذا سبتے خیران ہے گورنمنٹ کو. طاقت اپوزیشن کو پوچھ رہی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اپوزیشن جو ہے وہ سدا اس نے اپوزیشن نہیں رہنا. ناظرین، مقیم صاحب، ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں نا اقتدار تبدیل ہوتا رہتا ہے. جو آج حکمران ہے کل اپوزیشن ہوں گے. یہ پہلے بھی اپوزیشن تھے، آج حکمرانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گو کہ ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں. تو اقتدار تبدیل ہوتے یا ان ہاؤس تبدیلی ہوتے کچھ خاص پتہ نہیں چلتا. جیسے بیٹھے بیٹھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان ہاؤس ہی تبدیلی ہو گئی تھی. مجھے یہ بتائیے گا مقیم صاحب، یہ جو جس بات سے مولانا صاحب نالا ہیں، ناراضگی ہے ان کی، بلاول صاحب کی آج بڑی اہم ملاقات ہے مولانا صاحب سے، اور اس کے بارے میں یہ جو مولانا صاحب کے شکوک و شبہات ہیں، جناب مدارس رجسٹریشن بل پہ دونوں ایوانوں سے منظوری ہو چکی ہے مقیم صاحب، لیکن اس کے باوجود ایوان صدر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دستخط نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب سے 26ویں ترمیم میں تو یہ وہاں پہ شک موجود تھی، ووٹ بھی لے لیے گئے اور مولانا صاحب نے اس پہ کافی زیادہ فوکس بھی کیا، لیکن اب اس کے ڈیلے کیوں آ رہا ہے سامنے اس میں؟ دیکھیں، اب سیاست تو اسی کا نام ہے، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، کبھی اپوزیشن کو تھپکی دے دیتے ہیں. اور مولانا صاحب تو بہت انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہیں. آپ کے سامنے انہوں نے 56 سے لا کے 22 شقوں پر 26ویں ترمیم کا اختتام کیا، اور تمام جماعتوں کو مغرب کی نمازیں پڑھا دی انہوں نے اپنے مارگل روڈ والے گھر پہ. جی اب یہ جو انہوں نے اعلان کیا نا، یہ ملاقات کو میں اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں کہا کہ حکومت مدارس کے حوالے سے ہمارے بل پر دستخط نہیں کر رہی، حکومت 7 دسمبر تک بل پر دستخط کرے، ورنہ 8 دسمبر کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد ریلی میں اہم اعلان کروں گا. اب وہ ان کو ملائم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی 1-2 جگہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے بڑے تلخ لہجے میں. لیکن آج مقیم صاحب آج بلاول صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل پہ دستخط نہ ہونے پر حکومت سے بات کروں گا. بلاول صاحب یعنی کہ میوچل جسے کہہ لیں کہ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے کہ یہ جا کے مولانا صاحب کو منا سکتے ہیں. جیسے 26ویں ترمیم پہ بھی بلاول صاحب کو ہی فرنٹ فٹ پہ رکھا گیا تھا کہ حکومت کی سائڈ سے بھی اور پیپلز پارٹی کی سائڈ سے بھی بلاول صاحب بھی منائیں گے. ابھی بھی بلاول صاحب نے اس کا مطلب مولانا سے بات کی اور بلاول صاحب بھی وہ مقدمہ حکومت کے پاس لے کے جائیں گے. فائزہ، پھر آپ کی گفتگو کی روشنی میں تو بلاول بھٹو زرداری وچولے کا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر ماضی میں تو کیا نا، نہیں کر رہے ہیں، مطلب اب بھی کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کر رہے ہیں، تو میں تو صرف اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. جی تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو تو کچھ کرنا ہی ہوتا ہے نا. اور
ان کی اپنا مولانا فضل الرحمان کی اور آصف علی زرداری کی بڑی کیمسٹری ملتی ہے. انہوں نے بڑا اکٹھے جو ہے راج کیا ہے اور بڑا اچھا ان کا ایک کمبینیشن ہے. دونوں بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں اور دے نو ہاؤ ٹو پلے دا گیم. تو اس میں یہ کہ جی مولانا صاحب نے آج گرمی دکھا دی, کل وہ نرمی بھی دکھا دیں گے, وہ پیٹھ بھی سہلا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو یہ تو سیاست کے رنگ ہیں, ہوتے رہیں گے اسی طرح. کبھی جناب بلاول سے آنکھیں چرا لیں گے, کبھی آنکھیں ملا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ راجہ صاحب سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں, کال ملائیں تاکہ ان سے بھی کچھ حکومتی سوالات مزید جو رہ گئے ہیں کال ڈراپ ہونے کی وجہ سے وہ ان سے کیے جا سکیں. میاں صاحب سے جانتے ہیں, میاں صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب ایگری کروا لیں گے؟ اور بظاہر اس میں ڈیلے کیوں تھا, کیوں نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے کیوں نہیں دستخط کیے جب دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا؟ اور مولانا صاحب نے اس پہ خاص تشویش کا اظہار کیا جب 26ویں ترمیم تھی, پھر اس میں ڈیلے کیوں؟ فائزہ آپ بھی بہت سادہ ہیں. دیکھیں جن چیزوں پہ دستخط کروانے ہوتے ہیں نا, پریزیڈنٹ صاحب رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ جب آرڈیننس بھی رات رات آ جاتے ہیں. ترمیم جو تھی اس کا بل پاس ہوا تھا تو پریزیڈنٹ صاحب ساری رات اراکین اسمبلی بھی جاگتے رہے تھے, سینٹ کے ارکان بھی جاگتے رہے تھے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب بھی جاگتے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک خاص قانون جو تھے ان پر بھی جب پاس ہوئے تھے تو اس پر بھی اسی رات جو ہے وہ سائن کروا دیے گئے تھے. اور پریزیڈنٹ صاحب جاگ رہے تھے اور انہوں نے رات جگہوں میں یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکنا مقصود ہے مدارس رجسٹریشن کو, تو اس وجہ سے وہ اس پر وہ سائن نہیں کر رہے. اس کے کوئی نہ کوئی مولانا صاحب اس پہ ریاکٹ بھی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں مولانا صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں اس پہ. مولانا صاحب کے بے شمار مسائل ہیں, وہ یہ دکھا کے نا, یہ دیکھیں یہ مولانا صاحب بڑے کرو قسم کے سیاستدان ہیں. وہ اس طرح کا پریشر کریٹ کر کے حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں, ان کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کر دیں, اور پھر منتیں بھی کرواتے ہیں. اور پھر یہ ساری یہ سیاست میں نا پریشر گروپ جو ہوتے ہیں. سب یہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی عوام نکلتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ دیکھیں پارٹی وہ ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے نا, ان کے پاس جو ہے وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ان کے ذریعے وہ جو ہے وہ دباؤ بڑھا لیتے ہیں حکومت پر. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے, کیونکہ اس وقت ساتھ مجبوری بھی ہے نا, ایک طرف تو وہ صرف طریقے انصاف کو بھی بھگت رہے ہیں, تو پھر ساتھ مولانا بھی مل گئے تو معاملات تو خراب ہو جائیں گے نا, ڈبل پرابلم ہو جائے گی. راجہ صاحب ناظرین ایک مرتبہ پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ صاحب اس وقت حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی JUIFA سے. انہوں نے رات کو ایک TV پروگرام میں کہا کہ جو دکھتا ہے بظاہر وہ ہوتا نہیں ہے, اور جو نہیں نظر آتا یا جہاں بہت زیادہ نہ کی جاتی ہے بظاہر وہ ہاں ہوتی ہے. اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے کہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں بانی PTI کے ساتھ. سر آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی ظاہری بات ہے, گورنمنٹ اگر ہماری ہے تو ہمارے ہی مذاکرات ہوں گے. اور مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ ہر دفعہ مطلب یہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں, دروازے بھی کھلتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, فون بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم گورنمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ یہ جو جن لاشوں کے اوپر یہ پولیٹکس کر رہے ہیں نا غریب لوگوں کی, کہ یہ نہ ہو, پرامن پروٹیسٹ ہو. اور اس کے لیے بارہا بات کی جاتی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ بات کرنی بھی چاہیے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ دیکھیں اس ملک کے جو نوجوان ہیں, اس ملک کے جو لوگ ہیں, اور غریب کے بچے کو دیکھیں, کوئی لیڈر کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جی بالکل, مجھے یہ بتائیں کوئی لیڈر کیوں نہیں پکڑا گیا؟ لیڈر بھاگ جاتے ہیں اور غریب کا بچہ جو ہے مطلب اس کی لاش کے اوپر پالیٹکس کی جاتی ہے, جن کو گاڑیوں کے نیچے کچلا جاتا ہے ان کے اوپر یہ PTI اس وقت پالیٹکس کر رہی ہے. اور پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل لوگوں سے لڑتے ہوتے ہیں, پولیٹیکل لوگ ریاست کے ساتھ نہیں لڑتے ہوتے. اچھا راجہ صاحب آپ نے ابھی مذاکرات کی بات کی کہ جیسی بات فائزہ میں راجہ صاحب سے بھی مجھے مارجن دیجیے گا, حبیب صاحب مجھے مارجن دیجیے گا. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے کہ مذاکرات ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت ہے تو آپ لوگوں کے چل رہے ہیں. سر یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ بانی سے چل رہے ہیں یا باہر ان کی قیادت سے آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں, آپ لوگ ظاہری بات ہے کہ میرے سے زیادہ شاید اویئر ہو. یہ مذاکرات مطلب یہ
کتنی ہمارے اسپیکر صاحب کے پاس بھی بہت دفعہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی بات چیت ہوتی ہے, باہر بھی ہوتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے یہ مذاکرات, یہ بات چیت سے ہی حل نکلے گا جو بھی نکلے گا. اور اگر کوئی زور زبردستی کر کے حل نکالنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے وہ حل نہیں. سر اصل میں دونوں آپشنز ہیں نا راجہ صاحب ہمارے پاس. وزیر اعظم صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی بھی انتشاری پارٹی سے مذاکرات نہیں کرنے. پھر بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے لے کے آئیں یا چاہے لاٹھی کے ذریعے لے کے آئیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے, وہ آپ کے اتحادی ہیں حکومتی. تو اس لیے یہ سوال ذرا تھوڑا سا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں وہ بانی کے ساتھ چل رہے ہیں یا ان کی جو باقی ماندہ قیادت باہر ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں میں صرف آپ سے, ابھی چیئرمین ہیں پارٹی کے بیرسٹر گوہر صاحب, ٹھیک ہے, ان سے کئی دفعہ یہ بات چیت ہوئی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے, دیکھیں جب کوئی بات چیت سے پولیٹیکل لوگ حل نہیں نکالیں گے, جی ایک ٹیبل کے اوپر بات چیت کے لیے نہیں بیٹھیں گے, تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کبھی بھی حل نہیں نکلے گا. ٹھیک, تو اس لیے مذاکرات اگر ہو بھی رہے ہیں تو ہم سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اگر نہیں بالکل سر وی مسٹ اپریشیٹ, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر حکومت 2 قدم پیچھے آ کے مذاکرات کر رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ 2 قدم آ کے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے پیچھے ہٹ کے تو آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو فلوٹ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات میں ارلی الیکشن کے حوالے سے کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے, کوئی شرط ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں ابھی تو مطلب اس کے ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میں صرف یہ دوبارہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل لوگ پارلیمنٹ کے اندر یہ تمام پارلیمانی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ہی تو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہیں. اپوزیشن ہوتی ہے, وہاں پہ ایک پلیٹ فارم ہے ہم لوگوں کے پاس, ہم وہاں پہ بات کریں. روڈوں کے اوپر کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوئے. اچھا راجہ صاحب, ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, مولانا صاحب کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس بات پہ نالا ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ مدارس رجسٹریشن بل پہ وہ کہہ رہے ہیں جی پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی تک دستخط نہیں کیے, دونوں ایوانوں سے وہ پاس ہو چکا ہے. آج بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی, جس کا میں نے پہلے بھی سوال کیا, بلاول صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ حکومت سے جو ہے اس بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے, حکومت سے بات کریں گے. سر کیوں نہیں ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب سے اس پہ دستخط کروائے جا چکے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بات پہ دستخط ہونے ہوتے ہیں راتوں راتوں دستخط ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر ایسا کوئی ایشو مولانا صاحب نے رکھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بلاول صاحب بھی بات کریں گے وزیر اعظم سے, اور انشاءاللہ یہ مولانا صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور ایک سینئر پولیٹیشین ہے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے بھی تو وہ بیٹھ کے وہ حل ہو جائے گا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور انشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے جب ملک کے مفاد کی خاطر کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو وہ ضرور ہوگی اور کرنی بھی چاہیے. یعنی کہ مزید کوئی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اسی کی بات کر رہے ہیں, بل کی بات نہیں, میں نے آپ نے بل کی بات کی ہے کہ مولانا صاحب کسی بل کے اوپر اگر کوئی مطلب مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی بل ہے تو میں نے یہ کہا کہ وہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا کہیں رکا ہوا ہے تو وہ نہیں رکے گا, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر کوئی ایشو ہے تو مولانا صاحب روڈ پہ تو نہیں آئے نا, انہوں نے ڈائیلاگ سر انہوں نے تھریٹ تو کر دی ہے, سر تھریٹ انہوں نے کر دی ہے, شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے. انہوں نے کہا 7 تاریخ تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, حل ہو جائے گا. سر 7 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے. آج کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو ٹھیک ٹھاک زوردار طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے. 7 تاریخ تک کا وقت دیا. انشاءاللہ اگر بلاول صاحب اور وہ بیٹھے ہیں تو یہ ایشو بھی حل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ راجہ خرم نواز صاحب, ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میاں صاحب مطلب ہر چیز ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی ہونی ہوتی ہے, کسی چیز کو روکا تو جا نہیں سکتا, لیکن وقت پہ ہو جائے. جب تمام چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جو چیز سائن کروانی ہوتی ہے راتوں رات, ہم دیکھتے ہیں صدارتی آرڈیننس بھی آ جاتے ہیں اور راتوں رات بلوں پہ قانون سازیاں بھی ہو جاتی ہیں, سگنیچرز بھی ہو جاتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ اس پہ اس لیے نہیں ہوئے, دیکھیں ایک تو مولانا صاحب اگر اس پہ زور دیتے تو اس کو مشروط کر دیتے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم اس وقت منظور کریں گے جب آپ یہ بل منظور کریں گے, تو یہ ہو جاتا.
یہ اس پہ سیاست کرنا مقصود تھا. اور دوسرا دیکھیں نا مولانا صاحب کی جانب سے جی بالکل, کیونکہ وہ دیکھیں وہ مذہبی ایلیمنٹ کو کیش کروانا چاہتے ہیں, تو وہ آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں مدارس کو, اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف دیکھتے رہیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ سود پر جو ہے وہ تو کہا گیا کہ 2028 میں تک جو ہے نا سود ختم کر دیا جائے گا. بھائی اس پہ اگر کام کرنا مقصود تھا, اگر 26 میں آئینی ترمیم پہ دن رات کام ہو سکتا ہے تو سود کے خاتمے پر جو ہے وہ کیوں نہیں دن رات کام ہو سکتا؟ آپ 2-4 ماہ میں اس کو مشروط کرتے کہ یہ جو ہے اسی سال جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے, اور اگر یہ اس کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر ہم کسی کی ضمانت لیتے. وہ سیاست تو کرنی ہے, انہوں نے کوئی نہ کوئی سیاست میں رہنے کے لیے پوائنٹ چھوڑ یہ ہے نا کہ ہم مذہب پر سیاست کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, ہم جو ہے معاملات کو منافقوں کا معاشرہ ہے, بلیک میلروں کا معاشرہ ہے, یہ ہم جو ہے وہ ہر صورت میں کسی کو سجی دکھا کے کھبی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیاست میں تو اسی وجہ سے سیاست گالی بن گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست میں نہ ہمارے کچھ اصول ہوتے ہیں, نہ سیاست میں جو ہے وہ جھوٹ کو جائز قرار دیا جاتا ہے, اپنا کردار کوئی ہوتا نہیں ہے. دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا وہ رول ماڈل ہوتا ہے, اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, اور خاص کر کے اسلام میں تو جو ہے وہ سیاست عبادت ہے اور وہ خدمت ہے, وہ یہ اس میں جو ہے وہ گیمک نہیں ہے. سیاست جو ہے سیاست خدمت کر رہے ہیں نا میاں صاحب, خدمت تو وہ کر رہے ہیں عوام کی, نہ صحیح اپنی صحیح اپنی پارٹیوں کی صحیح یا اپنے مستقبل کی خدمت تو وہ لوگ کر ہی رہے ہیں نا, موروثیت میں چلے گئے, یہ خدمت تو ہے نا, خدمت وہ اپنی کر رہے ہیں. وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اب عوام کی ہی خدمت کیجئے, ہم لوگوں کا کام ہے صرف ان کو ایوانوں تک پہنچانا, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, آگے خدمتیں ان کی اپنی ہیں. مجھے مقیم صاحب یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی کی سیاست کا مرکز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوٹیشن کی سیاست ہے, جب سے تحریک انصاف آئی ہے, مطلب وہ احتجاج احتجاج احتجاج, جلسے جلوس, اس نے اسٹریٹ پالیٹکس ہمیشہ کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنے بھی اب تک ایجوٹیشن کی سیاست کی ہے یا اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے, سوائے مقبولیت کے, قبولیت تو اس کو حاصل نہیں ہوئی, جو اس کے اہداف ہیں وہ حاصل کر سکی ہے یا آگے کر لے گی اس چیز سے؟ فائزہ اگر تاریخ دیکھیں نا پاکستان کی, کم از کم تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے کسی نے حکومت نہیں بنائی. مطلب کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے انقلابی تھے, یا وہ عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار کے ایوانوں تک آئے تھے, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی اگر جو آشیرواد ہے اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا کرتے. جی آپ کے سامنے ہے کہ مطلب زیادہ مثالیں نہیں تو کم از کم ایک تو مثال بالکل کلیئر ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو جس وقت حکومت دی گئی تھی تو ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی طرف آپ نے دیکھنا نہیں اور ڈیفنس کے بجٹ کو نظر انداز رکھنا ہے, اور یہ شرائط ہوں گی اور تب آپ کو حکومت دی جا رہی ہے. وی اے جعفری جیسا ایک جو ان کا ایڈوائزر تھا اکانومی پر, ان کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ who is he and where he has come from. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے ہاں. اور یہ جو کہنا کہ جی ہم لڑ کے اور جھگڑ کے اور ڈرا کے یا دھمکا کے کوئی جگہ بنا لیں گے, میرا نہیں خیال. یہ ایک وقتی یعنی انٹیکٹ رکھنے والی پالیسی ہو سکتی ہے, لانگ ٹرم یہ بھی نہیں چلے گی. اب آپ دیکھ لیں نا کہ جو کچھ ہوا ہے, اب عام آدمی جو ہے یا سیاسی ورکر جو ہے وہ کوئی کمانڈو نہیں ہوتا. اب اس سے آپ کی توقع کر رہے ہوں کہ جناب وہ دیواروں میں سے گزر کے اور وہ 40,000 کی سیکیورٹی کی نفری میں سے گزر کے اور وہ ایوان صدر پہ جا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائے گا. There is a limit to everything. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا تضاد, میری رائے میں تھوڑا سا تضاد ہے, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی معذرت کے ساتھ مقیم صاحب. عام آدمی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو قیادت اس کو لے کے جا رہی ہے وہ تو ایٹ لیسٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. عام آدمی کو وہاں پہ مرتا چھوڑ دیا, عام آدمی کو وہاں مشکل حالات میں چھوڑ دیا, عام آدمی کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. آپ اتنا بڑا احتجاج لے کے جا رہے ہیں, اتنے زیادہ لوگ کراؤڈ لے کے جا رہے ہیں, بقول ان کے لاکھوں میں تھا, تو پھر لاکھوں کے لوگوں کو اناؤنسمنٹ کر کے بتانا تھا. بارہا کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ 5 منٹ لگنے ہیں, 5 منٹ ہم سارا کلیئر کر دیں گے. تو کیا ہم لوگوں کو اگر سمجھ آ رہی تھی یا ہم لوگوں تک اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ آپریشن ہونے, تو قیادت تک نہیں تھا پتا, قیادت کو نہیں پتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب سروں پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں تو اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گائیڈ لائن نہیں دی گئی نا آگے لوگوں کو, چھوڑ دیا, قیادت خود بھاگ گئی. فائزہ دیکھیے, ایک ہوتی تنظیم, ایک ہوتی تنظیم سازی,
اور پھر یہ ہے کہ وہ ورکرز کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. وہ ہمارے یہاں رواج ہی ختم ہو گیا. کسی پارٹی کے پاس کوئی نہ تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. صرف وہ مسخرے، مالشیے، نودولتیے اور وہ سرمایہ کار، وہ 4-5 ٹائپ کے لوگ ان کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت میں ہوں، وہ اچانک کہیں سے وارد ہو جاتے ہیں، وہ مشیر بن جاتے ہیں، کوارڈینیٹر لگ جاتے ہیں، وہ جناب بڑی بڑی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، کارپوریشنز کے چیئرمین بن جاتے ہیں، غیر سرکاری مشیر ہوتے ہیں. وہ ان کے جہازوں میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کانوں میں ان کو پالیسیاں بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ ان کو تقریریں لکھ لکھ کے پرچیاں پکڑا رہے ہوتے ہیں. یہ تو حالت ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. اب اس صورت حال میں آپ ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جناب ورکروں کو تنظیم کے کٹہرے میں لائیں گے یا اس کے دائرے میں رکھیں گے یا ان کو ایجوکیٹ کر کے یہاں تک لائیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ وہ سب سے ڈسپلنڈ ادارے کو چیلنج کریں گے. دس از ناٹ پاسبل. نہیں، میں ایکچولی اس تحریک انصاف کی بات کر رہی تھی. مغیب صاحب، میں تحریک انصاف کی بات کر رہی تھی. میں میاں صاحب سے جان لیتی ہوں. میاں صاحب، اگر کراؤڈ کو سنبھال نہیں سکتے، کراؤڈ کو ایجوکیٹ نہیں کیا، حالانکہ ہم نے کچھ دن پہلے اس کراؤڈ سے نکلنے سے ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ ولیج اسٹینڈ جو تھا سوابی میں بنا دیا گیا تھا، جس میں کہا جا رہا تھا ہم پوری ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے احتجاج کرنا ہے. اس کے کافی دن کے بعد جا کے 24 تاریخ کی کال دی گئی تھی اور وہ ڈیٹ سامنے آئی تھی. تو یہ اسٹریٹجی تھی تحریک انصاف کی. چلیں دوسری سائیڈ نے غلط کیا مان لیتے ہیں، لیکن ان کے لوگ کہاں تھے؟ ان کی لیڈرشپ وہ تصویریں بنانے کی حد تک، ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی حد تک، جیسے بوشا بی بی کی انسٹرکشنز تھی پشاور میں جو پہلے جلسہ ہوا تھا، اجلاس ہوا تھا کہ جی آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، یہ وہ اپلوڈ ہو گئی، وہ بتا دیا. اس کے بعد ڈی چوک میں کہاں تھی ان کی قیادت؟ فائزہ، اصل میں جو ہے نا تحریک انصاف کی سارے معاملات وہ ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں جس کا نام بانی پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ باقی کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ موقع محل دیکھ کے کوئی فیصلہ کر سکے. لہٰذا سارے لوگ جو ہے نا ادھر دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو وہ اگر ان بانی پی ٹی آئی کو پسند نہ آیا تو ہماری سیاست تو گئی، کیونکہ وہ جس پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے، جس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ زیرو بن جاتا ہے. تو وہ ہر ایک کو. پھر دوسرا یہ تھا کہ وہاں 4-5 قسم کے، چونکہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا کس طرح ہے، تو وہ 4-5 طرف سے جو ہے اطراف سے جو ہے نا وہ اسلام آباد پر انہوں نے ایک قسم کی چڑھائی کی تھی. اب ایک قافلے کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے بشرا بی بی. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تک میری بات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی سے اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں نے ڈی چوک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اچھا، ساتھ جو علی امین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے جو ہے یہاں تک ہی رہنا ہے، بات ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سنجانی چلے جائیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ ساری وہ نا کنفیوژن تھی، اور اس میں جو ہے نا یہ کنفیوژن کریٹ کرنے میں حکومت کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں، یہ بشرا بی بی کو رہا کرنے بھی حکومت کا کردار تھا. اور اب خرم نواز صاحب نے کہا نا کہ جی وہ بچے پکڑے جاتے ہیں اور لیڈرشپ غائب ہو جاتی. بھائی حکومت نے خود ان کو سیف پیسیج دیا تھا کہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، پیسیج تو دیا تھا، لیکن دوسری جانب پہ بھی سوال اٹھ جاتا ہے کہ آخر لیڈرشپ ہر دفعہ کیوں غائب ہو جاتے؟ گنڈا پور اسپیشلی جب لیڈ کر رہے ہوتے، سر ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، تو وہ ہر دفعہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی وہ اغوا کر لیے جاتے ہیں. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. سارے کمپرومائز ہیں. عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ پاکستان میں اقتدار کے لیے ہی اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر نہیں آنا پڑتا، حزب اختلاف کو بھی جو ہے نا سیاست کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر آنا پڑتا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. میاں حبیب صاحب، آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.